السلام علیکم ناظرین، میں ناصر جمال خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے بہت بہترین طریقے سے ایک بھاری اکثریت سے جیتنے والے ینگ انرجیٹک حاجی زبیر علی صاحب، جنہوں نے الیکشن کے وقت یعنی ان ایکسپیکٹڈلی جب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہی آواز تھی کہ کے پی کے میں کسی اور کی حکومت نہیں آ سکتی، انہوں نے یہ سیٹ جیت لی میئر کی اور اب بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات جاننے کے لیے ہم آپ سے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست آپ کا شوق تھا یا آپ کی ضرورت تھی؟ سب سے پہلے تو خیبر ٹائم کا آپ کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ سیاست چونکہ خدمت خلق کے جذبے سے اگر ہو اور اس نیت کے ساتھ ہو کہ جو عوام کی لوگوں کی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے علاقے کی سطح پر، چاہے وہ نیبرہڈ کونسل ہو، ولیج کونسل ہو، سٹی کونسل ہو، متعلقہ اسٹیشن ہو، اس کے لیے تگ و دو کرنا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور لوگوں کی آواز بننے کے لیے ایک برج کا کردار ادا کرنا بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دا پبلک۔ تو اگر اس سوچ پہ ہو تو پھر یہ بہترین عبادت کا ذریعہ بھی ہے اور لوگوں کی ضروریات پورے ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک جی، جب آپ میئر منتخب ہوئے کے پی کے میں، ظاہری بات ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی تو آپس میں وہ بہت زیادہ مماثلت نہیں ہے، تو کیا کوئی مشکلات سامنے آ رہی ہیں فنڈس میں اور ان چیزوں میں؟ ظاہری بات ہے جب بھی لوکل باڈیز معرض وجود میں آئی ہے تو حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے خصوصی طور پر ایم پی اے صاحبان نے مل کر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی مثال اس جو 2021-22 میں الیکشنز ہوئے، الیکشن سے پہلے صوبائی حکومت نے جس طرح جو ان کا ایک سلوگن بھی تھا اور ان کے منشور کا ایک مین صوبائی میرے مثال اور مطلب پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے کہ ان کی پارٹی کی طرف سے یہ ایک منشور اور سلوگن تھا کہ ہم مضبوط لوکل باڈی سسٹم نظام لائیں گے، متعارف کریں گے اور صحیح معنوں میں عوام کو جو بنیادی سہولیات ہے، جو ان کی دہلیز پر مسائل حل ہونے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم مضبوط کریں گے۔ پر بدقسمتی سے الیکشن 19 دسمبر کو تقریباً ابھی اگر دیکھ لی تو کم و بیش 7-8 مہینے ہو گئے، تو یہ سسٹم اس طرح نہیں چل پڑ رہا جس طرح یعنی اس کی ایک اہمیت اور حقیقت ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ہمارے جو اساس ہے آئین پاکستان 1973 کا کانسٹیٹیوشن، تو اس کے آرٹیکل 140A میں بھی یہی کلیئر کٹ مینشن کیا گیا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اینڈ اتھارٹی یہ اختیارات دیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت نے الیکشن سے پہلے جس ایکٹ میں ترامیم کی اور متواتر 3 سال تک اس میں ترامیم کرتے رہے اور ایک ایکٹ بنا کے پھر عدالت عالیہ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیے، اور اسی کے بیس پر عدالت عالیہ نے حکم صادر فرمائے الیکشن کنڈکٹ کرانے کے نان پارٹی اور پارٹی بیسس پر بدقسمتی سے حلف لینے کے بعد آج اگر ہم دیکھیں تو بلدیاتی نظام کا وہ اہمیت نہیں رہی جس طرح 19 دسمبر سے پہلی تھی۔ جو ایکٹ میں انہوں نے بلدیاتی سسٹم کو جس طریقے سے پیش کیا، جس طرح کے اختیارات دیے گئے، ہم آپ کی وساطت سے یہ عوام سے اور حکومت وقت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے پریکٹس کی پھر ضرورت کیا تھی؟ پورے پاکستان کی تاریخ میں، ہماری 74 سالہ تاریخ میں آپ بلدیاتی نظام کو دیکھ لیں، یعنی پہلی دفعہ میٹروپولیٹن یا میئرز یا چیئرمینز یا نیبرہڈ ویلیج کونسل کی سطح پر ہمارے جتنے بھی معزز ممبران صاحبان ہیں، ایون ہمارے اقلیت برادری اور خواتین بہنیں، مائیں بہنیں، یوتھ، کسان،
جنرل کونسلر سب ڈائریکٹ الیکشن پر آئے. پہلے ریزرو کوٹا ہوا کرتا تھا, پارٹی کی پوزیشن پر ان کا ریزرو کوٹا آ جاتا. بالکل. اس دفعہ تمام کے تمام معزز ممبران ڈائریکٹ الیکشن پر آئے. بالکل. نیبرہڈ سطح پر چیئرمین, ولیج کونسل سطح پر چیئرمین, پھر تحصیل کی سطح پر چیئرمین, پھر ڈویژنز کی سطح پر جو ہمارے 60 ڈویژنز ہیں وہاں پہ میئرز کا انتخاب, پھر خصوصی طور پر ہمارا پشاور جو کیپٹل میٹروپولیٹن ہے یعنی دارالخلافہ ہے, اور پورے پاکستان میں 3 میٹروپولیٹن گورنمنٹ ہیں, کراچی, لاہور اور پشاور. پر وہ فوقیت اور اہمیت صوبائی حکومتوں کی طرف سے نہیں دی جا رہی. اگرچہ اگر یہ غور و غوض کر لے تو ہم جتنے بھی ممبران آئے ہیں منتخب ہو کر, ہم صوبائی حکومت کا بوجھ کم کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی عوام تقسیم ہو گئی اس سینس میں کہ پہلے نالی, گلی, محلہ, ٹرانسفارمر یا جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ضروریات, تو پہلے یہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم ایل اے صاحبان کے پاس جایا کرتے تھے. تو ابھی وہ تقسیم در تقسیم ہو گئے. ہمارے پاس یا ایم پی اے صاحبان کے پاس آنے سے پہلے یہ اپنے اپنے اسٹیشن پہ متعلقہ کاؤنسلر کے پاس چلے جاتے ہیں, نیبرہڈ سطح پر چیئرمینز حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جہاں پر ان لوگوں سے کام ہوتا ہے وہ کر دیتے, اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمارے طرف وہ لوگ آ جاتے ہیں. تو اصولی طور پر ملکوں نے, قوموں نے, شہروں نے اگر ترقی کی ہے تو مضبوط بلدیاتی سسٹم کی وجہ سے کی ہے. یہ صوبائی حکومت ہر دفعہ بیرون ممالک کا حوالہ دیتے ہیں. تو آیا آپ دیکھ لیں یورپ نے, امریکہ نے, جتنے بھی ہمارے مختلف ترقی یافتہ ممالک ہیں, ایون ٹرکی دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, تو وہاں پہ اگر ترقی ہوئی ہے تو مضبوط بلدیاتی سسٹم کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ تو بدقسمتی ہے, اس شہر کی بدقسمتی ہے, اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ محدود اور تنگ نظر طبقہ وہ ہمارے حکمران حیثیت سے سیٹوں پر براجمان ہے, اور عوام سے وہ بدلہ لے رہی ہے جو عوام نے بلدیاتی نظام میں اپنے علاقے, اپنے محلوں, اپنے جگہ کی تعمیر و ترقی کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر فوری طور پر نظر ثانی کرنی چاہیے. آج پورا صوبے کے جتنے بھی ممبران ہیں, چاہے وہ کاؤنسلرز ہے, چاہے اقلیت برادری ہے, چاہے ہمارے خواتین مائی بہنیں ہیں, چاہے کسان کونسلر ہے, چیئرمینز ہے, تحصیل اور ڈویژن کی سطح پر میئرز ہے, پورے صوبے کا صوبہ ہڑتال پر ہے. پورے صوبے کے ٹی ایم ایز جام پڑی ہے. آپ دیکھ لیں ہر ٹی ایم ایز میں یہی بجٹ کے حوالے سے مشکلات ہے. ٹی ایم ایز کی ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز, ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز, لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں, لوگوں کی جو پینشنز ہے, وہ انتہائی بری تکالیف میں لوگ مبتلا ہے, پریشانیاں ہیں. اس طرح کی آر او بیز اور اس طرح کی گائیڈ لائنز نہیں آئی گئی. ڈیوالٹ آفیسز کی اپنی ایشوز آ گئے ہیں, ٹی ایم ایز کی اپنی ایشوز آ گئے ہیں. تو صوبائی حکومت عوام سے ابھی یہ بدلہ لے رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں اپوزیشن یا پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لوگوں کو منتخب کیا. تو میری یہ آپ کی وساطت سے بھی صوبائی حکومت سے مطالبہ ہے کہ خدا را صوبے کے حال پر رحم کرے. خود تو ترقیاتی اور ترقی یافتہ شہروں کو, اس صوبے کو اور خاص کر پشاور کو لانے میں ناکام رہے, تو پھر کم از کم کسی اور کو تو ڈیلیور کرنے دینا. ہر جگہ پر ہرڈل کریٹ کرنا, ہر جگہ پر مشکلات کریٹ کرنا, یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں, یہ عوام کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک جی. حاجی زبیر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اپنے ایریا میں جتنی بھی آپ کے انڈر جتنی ایریا آتا ہے اس میں کون سے ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں, کام ہیں جو کہ حل طلب ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے اس شہر کو اگر آپ ریسنٹلی 2-3 دنوں کی بارش کا دیکھیں تو بالکل آپ کو ایک ایکسرا اثر نظر آ جائے گا. شہر کا نکاسی کا سسٹم تباہ برباد ہے, وہ اہمیت نہیں دی گئی. ہم معمولی سی بارش کو بھی یعنی برداشت نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بڑا ڈیزاسٹر آ جائے. میں سبربس کی بات نہیں کروں گا, ہم دور دراز نہیں جائیں گے, میں انٹرنل سٹی کی بات کروں گا. آپ یہ رنگ روڈ پر دیکھ لیں, سردار احمد جان کالونی, بالکل ایم ایم سی ہاسپٹل کے بیک پر آج لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. جب میرے سٹی کا یہ حال ہے, آپ ایئرپورٹ کے سامنے دیکھ لیں, نودیا کا علاقہ ہے, نودیا پایان, وہاں پر پورا قبرستان پانی میں 3-4 فٹ ڈوب گیا. علاقوں میں 5-6 فٹ تک پانی آ گیا. تو یعنی یہاں پر نکاسی کا سسٹم اہمیت مانگ رہا ہے. ایکسپرٹ یہاں پہ نہیں ہے. ٹریفک کا سسٹم دیکھ لے, ہماری ٹریفک انتہائی بدترین منظر پشاور کا پیش کر رہا ہے.
ایک ہی مین ہماری آرٹری ہے جی روڈ اور یونیورسٹی روڈ. اگر یہ اس پہ بلاکیج آ جائے 1 منٹ کے لیے بھی پورا شہر اس طرح بدترین منظر پیش کرتا ہے. تو ایک تو ایجوکیشن کا بھی ہے, بہت زیادہ لٹریسی ریٹ ہمارا کم ہے. بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہمارے سبرب میں, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سبرز مضافات میں BHUs کا قیام عمل میں لائے تاکہ ہمارے مین ہاسپٹلس پر برڈن کم ہو جائے, مشکلات کم ہو جائے. اسی ترتیب سے لینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ یعنی تشویشناک ہے. ہمارے ینگ نوجوان طبقہ, بھائی بہنیں دوپہر اور دن کے وقت باہر جانے سے بھی قاصر ہے. تو امید رکھتے ہیں کہ ایک ٹیم ورک کے طور پر اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کی طرف غور کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر ترقی یافتہ شہروں کی فہرست میں آ جائے گا. جی ٹھیک جی. حاجی زبیر علی صاحب, ایک ہم نیشنل وائڈ بات کر لیتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کیا, PDM ورسز ہم PTI کو دیکھتے ہیں, تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے اور ملک کے حالات کیا ہیں؟ دیکھیے میرا تو اپنا ایک لیول ہے اور اپنی جورسڈکشن ہے, اور اصولی طور پر سیاسی شعور کے مطابق اصولی طور پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی لیول میں بات کریں. جی جی. اور یہی ہمارے اس آپ کی وساطت سے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا, اگر ہم اپنی جورسڈکشن میں کام کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو. یہی پولیٹیکل بات بھی ہے. اگر تمام ادارے, تمام انسٹیٹیوشن اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر لے, عدلیہ ہو, مقننہ ہو, جوڈیشری ہو, تو میرا خیال ہے یہ ملک ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں آ جائے گا. جی ٹھیک جی. لاسٹ کویسچن جی. میں اکثر جاتا ہوں, ایک پشتو چینل ہے اس کے لیے انٹرویوز کرتا ہوں, اس خیبر ٹائم کے لیے انٹرویوز کرتا ہوں. جس ناظم, چیئرمین, جو بھی آپ کے انڈر جتنے بھی آتے ہیں, ان کے پاس بیچاروں کے پاس فنڈس تو دور کی بات ہے, ان کے پاس دفاتر بھی نہیں ہیں. کیا لائے عمل تیار کر سکیں گے, یا یہ 4 سال ایسے ہی گزر جائیں گے پھر نیکسٹ الیکشن؟ میں آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا اور انڈورس بھی کروں گا, اور یہی بالکل حقیقت ہے کہ ایک پراپر پلان اور پراپر فیزیبلٹی نہیں بنائی گئی الیکشن کنڈکٹ کرنے سے پہلے. اصولی طور پر ایک ٹیکنیکل ٹیم اور پراپر ٹیم کو ہائر کرنا چاہیے تھا, پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا, میکنزم ہونا چاہیے تھا. پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے ٹیم کی ضرورت تھی. بالکل کہ یار ہم ابھی لیٹ سپوز 7-8 ہزار کاؤنسلر اور چیئرمین کو انتخاب کرنے جا رہے ہیں, تو اصولی طور پر اس کے لیے فیزیبلٹی ہونی چاہیے تھی, انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تھا, مین پاور چاہیے تھی, آفیسز چاہیے تھے, اس کے لیے طریقہ کار, قواعد و ضوابط بنانے چاہیے تھے. الیکشن ہو گئی 19 دسمبر کو, ہمارا ایک فائنینشیل ایئر چلا گیا. 30 جون ہمارا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے, بالکل. یعنی ایک فائنینشیل ایئر میں کسی بھی چیئرمین نے سنگل پینی کا کام نہیں کیا. تو آئے تھے یہ حضرات جتنے بھی ممبران ہیں 4 سال کے لیے, تو دورانیہ ہمارا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے, تو آلریڈی ہمارا ایک فائنینشیل ایئر ضائع چلا گیا. 3 سال رہ گئے. 3 سال میں بھی آپ دیکھ لیں حکومت نے ریسنٹلی 20 تاریخ کو غالباً ایک نئے آرڈر, نئے نوٹیفیکیشن نکال دیا ایگزیکٹو اتھارٹی کے تھرو, جس میں آئین یعنی جو ایکٹ حکومت نے خود ہی ایکٹ میں ترمیم کی, 2019 میں کی, 21 میں بھی کی, اور ابھی ریسنٹلی 22 میں کی. تو اس 22ویں ترمیم کو بھی صوبائی حکومت نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یعنی تمام متعلقہ جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز حضرات ہیں ان کو امپاور کیا, بجٹنگ کے حوالے سے, اس کی اپروول کے حوالے سے, ڈسپرسمنٹ کے حوالے سے, اتھینٹیکیشن کے حوالے سے, ریلیز کے حوالے سے. تو تمام کے تمام اختیارات اٹھا کے ایک سنگل لیٹر کے تھرو تمام صوبے کے ڈپٹی کمشنرز کو دے دیے گئے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑے پریکٹس کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب یہ پریکٹس یعنی انہوں نے اس پہ سوچ نہیں کیا, بچار نہیں کی, تو obvious بات ہے ہمارے جتنے بھی چیئرمینز ہیں, چاہے وہ NC لیول کے ہے, VC لیول کے ہے, تحصیل کی سطح پر ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ دفاتر نہیں ہے, تو یقینی طور پر یہ ایک المیہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرے حساب میں, میری سیاسی بصیرت اور سوچ کے مطابق ایک کارکن کی حیثیت سے, یعنی یہ پولیٹیکل سسٹم پر عدم اعتماد کرنے والے بات, تاکہ لوگوں کا دل پولیٹیکل سسٹم سے ہٹ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک کویسچن مارک ہے, اور اصولی طور پر اس پر سوچ بیٹھنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو امپاور کرے اور لوگوں کو بنیادی سہولیات انہی چیئرمینس کے تھرو ان کی گھر کی دہلیزوں پر مہیا کر سکے. تھینک یو سو مچ حاجی زبیر علی صاحب.
بڑی زبردست باتیں آپ نے کی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ صوبائی حکومت جو ہے جو ذمہ داری جو سیٹس دیے گئے ہیں اس پر ظاہری بات ہے عوام کا پیسہ لگا ہے ان الیکشنز پہ، اور پھر ہمارا ہی پیسہ ہے جو کہ ان الیکشنز پہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اتنی محنت ہوتی ہے، اتنے ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں، جب الیکشن ہو گئے اختیارات جو ہیں ان کی منتقلی یہ انتہائی اہم ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینکس فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ اجازت دیجیے گا، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔